میں کہتا ہوں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس پوائنٹ سے کہ ایک پارٹی جس کی کوئی میجورٹی نہیں ہے، میجورٹی کیا میں کہتا ہوں مائنورٹیز میں بھی نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف ظاہر سی بات ہے کہ ایک ڈائلاگ ہے اور وہ تو کرنا ہے، اب جو نظر آ رہے ہیں مورے ان کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اگر حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں اور خان صاحب جو ہے وہ ریلیز بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈائلاگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور جو عوام کا حق ہے، جو رائٹ ہے، جس کے لیے انہوں نے ووٹ کیا، جو کہ خان صاحب کا ووٹ تھا، وہ ان کو 2/3 میجورٹی بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی ایک فیری ٹیل بتا رہا ہوں، مشکل ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے، ہاؤ ڈو یو تھنک اینڈ کتنا ٹائم لگے گا کہ ہم واپس اپنے اس ٹریک کے اوپر آ جائیں کہ پاکستان پراسپیرٹی کے راستے پہ آ رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فور کاسٹ اٹ؟ دیکھیے جی، جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ جو بھی انویسٹر ہیں، چاہے وہ پاکستانی بزنس مین ہے، یا وہ اوورسیز پاکستانی ہے، یا وہ فورن انویسٹر ہے، یہ 3 کیٹیگریز ہیں انویسٹر کی۔ ان تینوں کیٹیگریز کے جو انویسٹرز ہیں یہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں پر آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ آئین اور قانون اس ملک کے اندر بہت کمزور بنا دیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ آئین قانون اور جو اس کے مطابق الیکٹڈ گورنمنٹ، جو صحیح معنوں والی گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کا اگر وجود قیام میں آ جائے تو پھر نہ صرف پاکستانی انویسٹرز بلکہ جو ایکسپیرٹس ہیں جو پاکستانی باہر رہتے ہیں، ان کا اعتماد بھی خان صاحب قیدی نمبر 804 کے اوپر موجود ہے، تو وہ لوگ بھی پاکستان کے اندر بے تحاشا انویسٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن انویسٹر ہے وہ بھی پاکستان کے اندر تبھی آئے گا کہ اگر پاکستان کے اپنے لوگ اس میں انویسٹ کریں گے۔ تو ان سب باتوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت جلدی واپس اپنے ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گا، اعتماد جب بحال ہوگا انویسٹر کا پاکستان کے اوپر۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر خان صاحب کو مل جاتی ہے، پی ٹی آئی کو گورنمنٹ مل جاتی ہے، تو اس کے بعد جو واپسی کا سفر ہے اس کو نارملائز کرنے کا، وہ قریب 1 سے 2 سال نارملائز کرنے کا ٹائم ہوگا، اور اس کے بعد جو بہتری آئے گی وہ بہتری صرف اور صرف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے ساتھ ہے۔ جو 1.5 سال کے اندر پالیسیز بنیں گی، اگر وہ کنٹینیو رہیں گی، انویسٹر کا اعتماد بحال رہے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 5 سے 7 سال لگ جائیں گے، اور ہم بہت زیادہ تیزی سے اس منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ ہمارے ملک کا جو بیسک مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم کوئی اپنی پالیسی نا 1 سال سے یا 6 مہینے سے زیادہ کنٹینیو کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ ایک انویسٹر بیچارہ آتا ہے پیسے لے کے، چاہے وہ اوورسیز سے آ رہا ہے یا ایون اپنا لوکل انویسٹر ہی کیوں نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار اچھا میں اس جگہ پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ آپ کی یہ پالیسی، اور اگلے ہی مہینے وہ پالیسی بدلی ہوتی ہے۔ آپ اپنی آٹو موبائل سے لے کے، ریئل اسٹیٹ سے لے کے، اسٹاک سے لے کے، کسی بھی مارکیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کلیئر ہی نہیں ہوتے ہو۔ ان پریڈکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے، کوئی چیز پریڈکٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہو کہ بھائی جان میرا پیسہ کدھر جائے گا، کدھر لگاؤں گا۔ تو یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ پالیسیز پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور اس کو جیل میں ڈال دیا اور اس کو بند کر دیا اور اس کے اوپر ظلم کر دیا، اس مینٹیلٹی سے نکلنا پڑے گا۔ اور ہم وہ جو ایک پاور ہنگر ہوتی ہے سر، وہ گورنمنٹ کو اور ہمارے تھنک ٹینکس کو سوچنا پڑے گا کہ یار اس پاور ہنگر میں سے باہر نکلیں گے تو ملک آگے کی طرف جائے گا۔ میں اس پہ یہ کچھ کہنا چاہوں گا، کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ میں خود بھی ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہوں الحمدللہ۔ ہم بہت ڈسکشنز کرتے ہیں کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کر جایا جا سکتا ہے۔ تو کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہیں یہ تو ایک انتہائی ضروری قدم ہے، اور اس سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو ایک کارپوریٹ کلچر بھی ایک دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہم لوگ 50s اور 60s میں رہ رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ شاید اس سے بھی پرانے جو ہیں اس میں سوچ میں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، وہی سب انڈسٹریلائزیشن کی باتیں کرنا، جبکہ ہم اب زمانہ جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف چلا گیا، ماڈرنائزیشن کی طرف چلا گیا، تو ہم 50s اور 60s کے اندر بھی نہیں رہ رہے۔ شاید امریکہ میں یا برطانیہ میں 50 سال پہلے بھی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا جو ہم آج کل جو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کارپوریٹ کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کارپوریٹ کلچر جب تک ہماری اسٹاک مارکیٹس کے اندر چھوٹی چھوٹی کمپنیز بھی انلسٹ نہیں ہوں گی، تب تک جس طرح سے کہ بنگلہ دیش میں اور جس طرح سے انڈیا میں ہوتا ہے،
آپ کا بحال کرنا انڈسٹری کو یا بزنس کو یہ بہت مشکل ہے. انویسٹرز اسی صورت میں انویسٹ کریں گے پاکستان میں جب ان کو کارپوریٹ کلچر نظر آئے گا یہاں پر, اور کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ ایک اجتماعی سوچ پیدا کرنی پڑے گی, اور ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں آگے بڑھنے کی اس دنیا میں جو باقی ملک کر رہے ہیں, ہمیں اسی کو فالو کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور ہم آج تک سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اور پھر آخر میں پالیسی آتی ہے. جیسے اب اگزامپل ہم سولر کی دے دیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے سولر پالیسی تھی کہ یار لگائیں لگائیں لگائیں, ہماری پروڈکشن بہت کم ہے, ہم پاور جنریٹ نہیں کر پا رہے. اب جو بیچارے لوگوں نے لگایا اب آپ پالیسی اپنی چینج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب اگر ایک گھر میں اگر گھر اس سے افیکٹ ہو رہا ہے تو جسٹ امیجن کہ ایک انڈسٹری اس سے کتنی افیکٹ ہو رہی ہوگی. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ, وہ ایک سیریس ایشو ہے پاکستان کے لیے, اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا. خان صاحب نے, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ کمپنیز کو نیگوشیٹ کر کے اور انہوں نے ایگریمنٹس ریوائز بھی کروائے تھے, لیکن بائی اینڈ لارج ہماری جو پروڈکشن ہے, جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہمیں ہم پروڈیوس کریں یا نہ کریں ہمیں بہت سارا پیسہ, اور خاص طور پر جو اس کا پر یونٹ جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. خان صاحب کی یہ خواہش تھی, اور پاکستان کو وہ ہائیڈل پاور کی طرف لے کے جا رہے تھے. انہوں نے بے تحاشا ہائیڈل پاور پروجیکٹس, بجلی سے یعنی کہ پانی سے بجلی پیدا کرنے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے بے تحاشا اسی لیے شروع کیے تھے تاکہ اوور آل جو پرائس ہے, جو قیمت ہے ان پٹ کی انڈسٹری کے لیے, وہ نیچے آ جائے. اور ابھی حالت یہ ہے کہ ہماری جو ہائیڈل پاور ہے وہ تو شاید 4-5 روپے کی ہمیں یونٹ پڑتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے کچھ لیڈرز ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ کول ہم باہر سے لے کے آئیں گے, اور وہ پلانٹس جو کہ چائنا نے فارغ کر دیے تھے, کنڈم کر دیے تھے, وہ پلانٹس پاکستان میں لگائے انہوں نے, اور ان پلانٹس کی وجہ سے ہمیں جو ایفیشنسی ہے وہ بھی انتہائی کم تھی. فصلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں. کوئلہ جو ہے وہ باہر سے منگوانے کی فیزیبلٹی تھی کہ باہر سے کوئلہ آئے گا, اس میں جو ایکسچیکر ہے, جو اس میں پیسہ جو جائے گا, فورن ایکسچینج جائے گا, یہ اس کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں, اور وہ پروجیکٹس جو ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کیے. اب کہاں پہ قیدی کی سوچ ایک 804 کی کہ وہ چاہتا تھا کہ بجلی پانی سے پیدا کی جائے اور نیچے لائی جائے کاسٹ اس کی, اور کہاں یہ سوچ کہ باہر سے کوئلہ لایا جائے, اس سے پرانے پوسیدہ قسم کے پلانٹ چلائے جائیں, اور پھر ان سے بجلی پیدا کر کے اور پھر اس عوام کو 60 روپے کی بجلی دی جائے. یہ سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق